السلام علیکم۔ امید ہے آپ ہماری مختلف موضوعات پہ جو ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں وہ فلسفہ ہے، تاریخ ہے یا سائنٹیفک ریسرچ کے حوالے سے وہ آپ دیکھتے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک نئی اناؤنسمنٹ لے کے آیا ہوں اور یہ ایک بہت اہم موضوع ہے جس پہ ہم بات کریں گے، اور ہم اپنی گفتگو کا آغاز آج سے اس موضوع پہ کرنے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ اسپین میں ایک مسلمان بادشاہ تھے، امیر عبد الرحمن، جنہوں نے 50 سال اسپین پہ بلا شرکت غیر حکومت کی۔ یہ اسپین میں کی گئی جو حکمرانی ہے اس کے چند ایسے ادوار میں سے امیر عبد الرحمن کا دور شامل کیا جاتا ہے کہ جب مکمل طور پہ ایک سکون اور سکھ کی کیفیت تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ امیر عبد الرحمن کے محل میں اسپین کی تمام وہ خوبصورت خواتین بھی اکٹھی کی گئی تھیں۔ امیر عبد الرحمن کی زندگی ایسی تھی کہ جس پہ لوگ رشک کرتے تھے کہ اقتدار، اختیار اور ہر وہ چیز جس کی چاہت امیر عبد الرحمن کے پاس تھی وہ ان کے پاس موجود تھی۔ کتنی خوشگوار زندگی انہوں نے گزاری ہوگی۔ اپنی موت سے کچھ لمحات قبل جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ اپنی زندگی کو اگر دیکھیں تو آپ کیا کہیں گے، کیسے زندگی گزری، تو امیر عبد الرحمن نے کہا کہ اگر میں اپنی زندگی کے غم اور خوشی دونوں کے درمیان ایک توازن قائم کرنے کی کوشش کروں یا سمجھنے کی کوشش کروں، میں اپنی خوشیوں کے پل اکٹھے کرنے کی کوشش کروں تو بمشکل 3 دن بھی نہیں بنے گے۔ یہ ایک ایسے شخص کا کہنا ہے جو منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا اور جس نے شہزادوں کی زندگی گزاری اور 50 سال تک بادشاہت کی۔ اب انسان جو ہے اس کی کل زندگی کا محور و مقصد خوشی کی تلاش ہوتا ہے، سکون اور سکھ کی تلاش، اور صدیوں سے انسان اس کی تلاش میں ہے، اور یہی تلاش اس کو دانائی، فہم عطا کرتی ہے۔ جیسے جیسے وہ خوشی کو سمجھتا ہے، خوشی کو اپناتا ہے اور زیادہ پل خوش رہنا سیکھ جاتا ہے، وہ اتنا ہی دانا ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں دانائی کا تعلق آپ کی خوشی کے ساتھ ہے کہ آپ کس طرح سے اپنی زندگی کی تشکیل ایسے کرتے ہیں کہ آپ ایک خوشگوار زندگی گزار سکیں۔ سارے فلسفیوں کے فلسفے، سارے ادیبوں کا ادب، سارے مفکرین کے افکار اس نقطے کے گرد گھومتے ہیں کہ انسان کس طرح سے ایک خوشگوار، ایک سکون والی، ایک امن اور شانتی والی زندگی گزار سکتا ہے۔ اب خوشی کیسے حاصل کی جائے تو اس کا جواب بھی بہت ہی ایک پیچیدہ اور کمپلیکس سوال ہے، اور اس کا جواب جو ہے اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس کے جواب کی 2 تہیں ہیں۔ ایک تہ آپ کی ذات ہے، آپ کے اندر، کہ آپ کی خوشی کے اسباب آپ کی ذات کے اندر ہوتے ہیں، جسے ہم علم نفسیات کہتے ہیں کہ آپ اپنے نفس کو جتنا جانتے چلے جاتے ہیں، آپ اپنی نفسیات کو جتنا سمجھتے ہیں، آپ انسان کی نفسیات کو جتنا سمجھتے ہیں، آپ خوشیوں کے راستوں کو سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ دوسرا تعلق اس کا سماج کے ساتھ ہے کہ جتنی سماج میں ایگیلیٹیرینزم، برابری، ایکویلٹی پیدا ہوتی ہے، معاشی، سماجی، سیاسی ناہمواریاں ختم ہوتی ہیں، ایسا سماج انسان کو خوشی دینے کا سبب بنتا ہے، اور افراد کی زندگیوں پہ اس کے ایسے مثبت اثرات ہوتے ہیں کہ افراد خوش رہ سکتے ہیں۔ تو سماجی سطح اور انفرادی سطح، اس پہ ہم
اپنے سوال کا جواب ڈھونڈ سکتے ہیں۔ میں ایک عرصے تک یہ سمجھتا تھا کہ یہ صرف سماج جو ہے وہی ہماری تمام کی تمام سوچوں کو ڈٹرمن کرتا ہے، ہمارے غم اور خوشی کا اسباب جو ہیں، ان غم اور خوشی کے جو ڈانڈے ہیں وہ جا کر سماج سے مل جاتے ہیں، تو سماج میں تبدیلی کے بغیر انسان کے لیے خوش رہنا ممکن نہیں۔ شاید یہ بہت ایک حتمی قسم کی رائے تھی، ایبسلوٹسٹ رائے تھی۔ میری ملاقات ایک ایسے درویش سے ہوئی جس نے میری سوچوں کی تشکیل پہ بہت زیادہ اثر ڈالا۔ یہ وہ درویش ہیں جو کئی کتابیں لکھ چکے ہیں، پاکستانی نژاد ہیں، کینیڈا میں سیٹلڈ ہیں، اور ان کی بہت ساری کتابوں میں سے 2 ایسی کتابیں تھیں کہ جنہوں نے مجھے بہت زیادہ انسپائر کیا، اور اپنی ذات کو سمجھنے اور اپنی ذاتی زندگی کی ایسی تشکیل میں جنہوں نے میری مدد کی کہ جس سے خوشیوں کے پل زیادہ ہو سکیں اور دکھ کے بادل کم ہو سکیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کی 2 کتابیں، دی آرٹ آف لیونگ ان یور گرین زون اور دی آرٹ آف لونگ ان یور گرین زون، یہ ایسی 2 شاندار قسم کی تصانیف ہیں جو انسانی نفسیات کی پرتوں کو کھول کر انسان کو اپنے آپ کو اور دوسروں کو سمجھنے میں آپ کی بہت زیادہ مدد فراہم کرتی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی، گزارش کی کہ اگر وہ اجازت دیں تو ہم ان کی کتابوں کو ایک ویڈیو سیریز کی شکل میں پیش کریں، ان کے مختلف موضوعات پہ ہم گفتگو کریں، اور پھر جو عام ہمارے سماج کا فرد ہے اس کے لیے یہ قابل فہم ہو سکیں، اور زیادہ سے زیادہ انسانوں کی جو زندگی ہے وہ اس میں خوشی کے پلوں میں کچھ اضافہ ہو سکے۔ تو یہ جو کارنر ہے، جو پلے لسٹ بنے گی درویش کارنر، ڈاکٹر خالد سہیل کے نام سے ہی بہت سے لوگ انہیں درویش کہتے ہیں، وہ خود کو بھی کہتے ہیں اور ہم بھی انہیں درویش کہتے ہیں، ان کے نام سے منسوب ہوگا، اور ان کی ان کتابوں پہ مختلف مباحث جو ہیں وہ ہم شروع کریں گے کہ کیسے آپ اپنی گرین زون میں رہ سکتے ہیں اور کیسے آپ محبت کر سکتے ہیں، ان دونوں کتابوں پہ ہم بات کریں گے۔ تو آج یہ اناؤنسمنٹ اس مقصد کے لیے ہے کہ آپ لوگ اسٹے ٹیون رہیں، اس چینل کو دیکھتے رہیں، اور وہ دانائی جو ایک عمر کی مشقت کے بعد ڈاکٹر خالد سہیل نے حاصل کی ہے، اس کی روشنی میں سے کچھ حصہ ہم بھی لے سکیں مل کر، میں بھی اور آپ بھی، ہم سب ساتھ مل کر کچھ نہ کچھ اپنی ذاتی زندگیوں میں بہتری لا سکیں اور خوشگوار بنا سکیں ان زندگیوں کو۔ تو ان کی پہلی کتاب جو ہے دی آرٹ آف لیونگ ان گرین زون، اس پہ ہم گفتگو کا آغاز کریں گے اور اس پہ بات کریں گے آنے والی ویڈیوز میں۔ آپ نے اگر یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ اپلوڈ ہونے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ فوراً آپ تک پہنچ سکیں۔ اور دانائی کی بات کو اگر آپ کو لگے کہ یہ وہ دانائی ہے کہ جو آپ کی زندگیوں کو بدل رہی ہے، تو اس کو دوسروں تک پہنچانا آپ کا کام ہے۔ جتنا ہو سکے ان ویڈیوز کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس فیض سے، اس روشنی سے فیضیاب ہو سکیں، اس دانائی سے فیضیاب ہو سکیں جو درویش ہمارے لیے وراثت کے طور پہ ہمیں دے گیا ہے، جو اس درویش کا تحفہ ہے۔ انہوں نے اجازت دی ہے مجھے کہ میں ان کی کتابوں پہ یہ ویڈیوز بناؤں۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ انتظار کیجئے، بہت جلد ڈاکٹر خالد سہیل کی کتابوں کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔